بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ہر سے جو کہانی سناتے ہیں، تو آج سے ہم اس میں اسلامی کہانیوں کا اضافہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ننھے منھے جلد جو ہیں کہانیوں میں ہماری اسلامک ہسٹری سے بھی واقف ہو جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ ہماری سے پہلے جو ہمارے اسلامک ہسٹری گزری ہے، ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں، یہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی، سب سے پہلے انسان کون تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری چھوٹی چھوٹی بیسک انفو جو ہیں وہ آپ کو دیں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، جو تخلیق وجہ کائنات ہیں، سرور کائنات ہیں، فخر کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ رسول ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ان پہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اینجلس، آج ہم سب سے پہلے جو اسلامی کہانی آپ کو سنائیں گے وہ ہے دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ ہمیں شروع انہی سے کرنی ہے نا جن سے سب سے پہلے ابتدا ہوئی دنیا کی، سب سے پہلے انسان جو بنے، جو ہمارے جد امجد ہیں، تو وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے جد امجد ہیں اور ہم سب کے باپ ہیں۔ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کالے ہوں، گورے ہوں، سرخ ہوں، سفید ہوں، یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے بچوں۔ تو آج کی سٹوری میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کس طرح سے اللہ نے ان کو تخلیق کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ساری کائنات بنا دی، تو سب کچھ بنا دینے کے باوجود جو نا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کائنات میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور ہر طرف سے مٹی لے کے آنا، پوری زمین پہ پھیل جانا، تو ہر طرف سے لے کے آنا مٹی۔ تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کری، اور روئے زمین سے ہر کلر کی، یعنی سفید، کالی، سرخ، خوشبودار، بدبودار، ہر طرح کی مٹی اکٹھی کری اور اپنے رب کے حضور میں پیش کر دی۔ کیونکہ ہر طرح کی مٹی اکٹھی کی گئی تھی نا، تو اسی وجہ سے آج روئے زمین پر آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ کالے بھی ملیں گے آپ کو، گورے بھی ملیں گے، سرخ بھی ملیں گے، اور اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی ملیں گے، ہر طرح کے ملیں گے مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ فرشتے وہ لے کے پہنچے، مٹی لے کے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے اس کو گوندھ کے اس کا ایک پتلا بنایا، اور جب اس کا پتلا تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا 40 سال تک ایسے ہی پڑا رہا۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اس میں سر کے ذریعے سے روح کو داخل کیا۔ اب جب سر کے ذریعے روح داخل ہوئی اس کے اندر، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دم سے چھینک آئی، اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو چاروں طرف ان کو انواع اقسام کے پھل، میوے اور باغ نظر آئے، کھیت نظر آئے، ان کو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، اور ہر طرف گرینری تھی، پہاڑ تھے خوبصورت سے، یعنی بڑا خوبصورت سا ماحول تھا، بڑا خوبصورت سا انوائرمنٹ تھا، بہت اچھا سا۔ تو ان کو بہت اچھا لگا، انہوں کو بہت اٹریکٹ کیا ان کو، اور فروٹس وغیرہ جو لگے وہ انہوں نے دیکھے درختوں کے اوپر، تو ان کو دیکھتے کے ساتھ ہی ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ جب ان کی روح ان کے پیٹ میں پہنچی نا، تو ان کو بھی بھوک کا احساس ہوا، تو انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کری، تو جب وہ روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، تو وہ ایک دم سے نا گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توقیر بڑھانے کے لیے، فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توقیر بڑھانے کے لیے، ان کی عزت، مقام، مرتبہ فرشتوں کی نظر میں بڑھانے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کری سوائے ابلیس کے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، اور تکبر سے بولا کہ وہ آدم سے افضل ہے، کیونکہ وہ آقا بنا ہوا ہے اور آدم مٹی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی اور غرور کی سزا اس کو ایسے دی کہ اس کو جنت سے نکال دیا۔ حالانکہ کہتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے کہ اس نے ابلیس نے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کری تھی، اور کہتے ہیں روئے زمین کا کوئی چپا یا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کری ہو، سجدہ نہ کرا اس نے۔ تو اس کو اسی بات کا غرور لے ڈوبا، بس ایک تکبر اس میں لے ڈوبا، ایک اس کو نافرمانی لے ڈوبی۔ تو بچوں، کبھی بھی اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادتوں پر تکبر مت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی مت کیجیے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔
ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی سے انکساری سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہے اور اس کی وہ چلاتے رہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے اس کے احکامات پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے. جیسے ابلیس سے ناراض ہوئے تو اللہ نہ کرے پاک پروردگار ہمیں اپنی زمان میں رکھے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اس کو شیطان کو، اور شیطان نے لعین کا خطاب دے دیا اس کو، ابلیس کا خطاب دے دیا. اس سے اس کا پرانا نام جو عزازیل تھا وہ چھین لیا اور اس کو دوزخ کا حقدار قرار دے دیا، جنت سے نکال دیا. تو اس دن تو وہ شیطان جو تھا وہ تمام نو انسانی کا، بنی نو انسان کا دشمن بن گیا. دل میں بغض رکھنے لگ گیا، کینہ رکھنے لگ گیا. سب سے بڑا سمجھنے وہ دشمن ہمارا وہی بنا سب سے پہلے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں اسی انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا. یہ نہیں سوچتا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، اس نے غرور کیا تو اس کو اسی کی سزا ملی ہے. لیکن اس نے بس انسانوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا، آدم کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا، آدم کی تمام اولاد کو اس نے دشمن سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. خیر جب سے یہ ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے پاک پروردگار. اسے تا قیامت تک ہم کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے تھے، یعنی کہ دعا کیا کہیں ہم، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں آپ کے بندوں کو بغلا سکوں، آپ کے بندوں کو بہکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالو اور ان کو بہکا سکو. ٹھیک ہے، جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے کہنے پہ چلے گا اور تم سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جو تمہارے معاملات پہ چلے گا وہ تمہارے ساتھ جہنم کا حقدار ہوگا. جو میرا بندہ ہوگا اس کو میں جنت کا حقدار قرار دوں گا اور اس کو جنت کا انعام دوں گا. تو دنیا میں جب سے ہی شر اور خیر، نیکی اور بدی چل رہی ہے، خیر تو وہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جو رہنا شروع ہو گئے جنت کے اندر. اب اس کو بہت برا لگا، وہ سکون سے رہتے تھے. نہیں، ابھی حضرت حوا تو نہیں پیدا ہوئی تھی نا. ہاں، تو حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے آرام سے اس کے اندر. اور اب ان کے لیے مال مویشی بھی حضرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، پھل فروٹ کھاتے تھے، میوے کھاتے تھے، اپنی جنت کے اندر جو ان کی میراث تھی وہ آرام سے گھما پھرا کرتے تھے. لیکن ان کو ایک ساتھی کی کمی محسوس ہونے کی، وہ تنہائی فیل کرنے لگ گئے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ ہاں یہ تنہائی فیل کر رہے ہیں، تنہائی محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی شریکہ حیات بنانے کا تہیہ کیا. تو ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کو حضرت حوا کو تخلیق کیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے بولا آپ کون ہو؟ تو کہنے لگی حوا، یعنی حوا نکلا ہے حیات سے، یعنی ان کو تو مٹی سے نہیں نکالا گیا نا، ان کو ایک زندہ انسان کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تو اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور ان کے ساتھ رہنے سے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا دونوں کو، اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. تمام دن گھومتے تھے، پھرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرتے وقت ان کو یہ بول دیا تھا دونوں میاں بیوی کو کہ دیکھو یہ جنت پوری تمہاری ہے، پوری تمہاری میراث ہے. اس میں سے سب کچھ کھانا سوائے ایک درخت کے. یہ جو سامنے درخت لگا ہوا نا، آپ اس کا پھل نہیں کھانا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. تو وہ یہی کرتے تھے کہ وہ سارا دن جو ہے نا گھومتے پھرتے تھے اور اس کا پھل نہیں کھاتے تھے. لیکن شیطان کو تو یہ باتیں پسند نہیں آئی نا. اس نے کیا کیا کہ ان کو بہکانا شروع کر دیا، ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ کھا لو، تم ایک مرتبہ کھا لو، ایک دفعہ کے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جو حضرت حوا تھی نا تو وہ تھوڑا سا بہکائی میں آ گئیں. انہوں نے بولا کہ چلو، حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ چلو ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم اس کے بعد جو ہے پھر نہیں کھائیں گے دوبارہ سے کبھی. چکھ کے دیکھیں تو صحیح یہ کیسا پھل ہے، یہ بار بار دل میں خیال آ رہا ہے. تو یہ شیطان وسوسے ڈالا تھا نا کہ بار بار دل میں خیال آ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، اس پھل کو چکھو تو صحیح کیسا پھل ہے یہ. تو ایسا کرتے ہیں اور چکھ لیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سوچا، وہ ظاہر آزمائش تھی، اس میں پورے نہیں اتر سکے. انہوں نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کے کھانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا، وہ پھل کھا لیا. اب جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان کو احساس ایک دم سے ہوا کہ جس سے ان کا نا ستر اتر گیا ہے اور وہ بے لباس ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، فوراً جنت کے جو پتے تھے ان سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کری. لیکن وہ ظاہر گناہ تو کر چکے تھے، غلطی کر چکے تھے، اور اب ظاہر اللہ تعالیٰ کی سزا، جو سزا دی تھی اللہ میاں نے دینی تھی وہ بھی ان کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح سے نافرمانی کری ہے اور
شجر ممنوعہ کا جو پھل تھا وہ انہوں نے کھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں سے جنت سے نکال دیا, اور ساتھ ساتھ اس کو شیطان کو بھی زمین پہ بھیج دیا. تو کہہ لیں گے چلو ٹھیک ہے, اب جو تم نے تمہاری سزا یہی کہ تم زمین پہ رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا بہت روئے, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. تو حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, لیکن دنیا میں تمہارا یہ شیطان کو میں نے تمہارا ساتھی بنا کے بھیج دیا ہے, اب اگر تم چاہو تو تم اس کے ساتھی بن کے رہو, اور چاہو تو تم میرے احکامات پہ چلو, میری مرضی پہ چلو. میری مرضی پہ چلو گے تو جنت کے حقدار بنو گے, اور اگر شیطان کی مرضی پہ چلو گے, شیطان کے بہکاوے میں رہو گے, تو جنت سے ظاہر نکال پہلے بھی نکالے گئے ہو, ابھی بھی نکالی جاؤ گے, اور اس کے بعد جہنم کے حقدار بنو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کیسے کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا, پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم نے نہریں کس طرح سے کھودنی ہے, کھیتی باڑی کس طرح کرنی ہے, مال مویشی کیسا پیدا کرنے ہیں, لوگ کس طرح سے بنانے ہیں, اپنا لباس کیسے تیار کرنا ہے, اپنی آگ کیسے جلانی ہے. یعنی پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں, آپ کو میں نے علم دے دیا ہے, لیکن یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش کی جگہ بنا دی ہے. قدم قدم پہ شیطان آپ کو بہکاتا رہے گا, آپ چاہو تو اس سے بچتے رہو, چاہو تو اس کے ساتھ ہی بن جاؤ. تو دوستو اس دن کے بعد سے بچوں, اس دن کے بعد سے وہ شیطان ہمارا ساتھی ہے, اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, ہمیں اپنا ساتھی رکھے. پروردگار دنیا میں اس کو ہمارے لیے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, تو اللہ ہمیں بچائے پاک پروردگار. اسی دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے شیطان سے, اور اپنا ساتھی بنائے رکھے, اپنے احکامات پہ چلائے. اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا. کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی ویڈیو, آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو. اللہ حافظ.